اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان حرف تحقیق انا کانا قد یہ تحقیق کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بے شک الذین اسم موصولہ ہے، وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، منکر ہوئے، سواء برابر ہے ان پر، اانذرتہم کیا تو ان کو ڈرائے، ام یا لم نہ تنذرہم تو ان کو ڈرائے، لا یؤمنون نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ڈرانے نہ ڈرانے سے ایمان نہیں لائیں گے۔ تم بے شک ڈراتے رہو، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں اشکال بھی ہے اور تحقیق بھی ہے بات کی، کٹل پکا کی، اور یہ ہے دوسری قسم کا تذکرہ ہے۔ تین قسموں کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ ایک تو مومن ہے جو زندگی میں اپنے اللہ کی مانتے ہیں، فرما بردار ہیں، جو ان کی رینج میں استطاعت میں ہے اس کو وہ مانتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہے، اس پر عقیدہ ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، منکر ہیں، جو کچھ بھی ان کو کہا جائے وہ کہتے نہیں مانتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ہے کہ جو ان کے درمیان ہے، کبھی مان لیتے ہیں اور کبھی انکار کر دیتے ہیں۔ اب تینوں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے ان تینوں کا ہی قرآن کے آغاز میں تذکرہ ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے مخلص بندوں کا تذکرہ ہوا۔ یہ پہلی 5 آیتیں جو تھیں ان کے بارے میں نازل ہوئی، ان کی جو ہے خوبیاں وہ ذکر کی، ان کا عمل ذکر کیا، اور ان کے بارے میں وصف ذکر کیا ان کا، اور ان کا نتیجہ ذکر کیا ان 5 آیتوں میں۔ اب دوسرے طرح کے لوگ ان کو ایک آیت میں ہی اللہ نے ذکر کر دیا، اور تیسرے قسم کے لوگوں کا اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، کئی رکوع اس کے اندر آئیں گے۔ وہ 5 آیتیں تھیں، یہ ایک آیت، اور باقی جو بین ہیں اس کو مفاد پرست لوگ کہہ لو کہ موقع پرست کہہ لو، یا اپنے جو کوئی دا پر کہہ لو، جو بھی مطلب کہہ لو، ان کے لیے ہے کہ وہ منافق ہوتے ہیں، وہ اپنا مفاد دیکھا کدھر ہوا ادھر جا ملے۔ ان کا تذکرہ بعد میں ہے، اور دوسرے طبقے کا تذکرہ ہے ایک ہی آیت میں، اور ان کے ذکر میں 2 چیزیں جہاں اس آیت کے مفہوم میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کافر ہیں انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر کافر تو نہیں ایسا کہ اس کو ڈرانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ہاں جی۔ حالانکہ کتنے کافر ہیں جو آج بھی اور نبی اکرم کے دور میں بھی ان کو نبی اکرم نے نصیحتیں کی، انہوں نے مان لیا۔ تو یہاں تو ہے کہ پکی بات ہے کہ جو کافر ہیں ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کو تبلیغ کا کیا فائدہ ہے؟
کافر کو تبلیغ کا کیا پتہ جب اس نے ماننا ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کی کچھ جو ہے نا وضاحت ہے۔ پہلے تو ہے کہ اس سے مراد ہر کافر نہیں ہے، الذین میں تخصیص کی گئی الف لام لا کر، جی وہ پہلے بھی معرفہ تھا کیونکہ وہ تخصیص ہے اس کے اندر، پہلے بھی معرفہ، پھر الف لام اس پر لے آئے تو الف لام لانے سے مخصوص ہو گیا کہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے کافروں کا کہ ان کو ڈرانا نہ، وہ ضدی ہوتے ہیں، وہ ماننے کے تیار ہی نہیں ہوتے، ان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اپنا ایک جو معاملات ہوتے ہیں اس سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کو کہا بھی جائے اللہ کی بات ہو، بھئی اللہ کی ہوگی، ٹھیک ہے میں نہیں مانتا۔ ایک تو یہ ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس سے مراد مخصوص لوگ ہیں۔ نبی اکرم کے دور میں بھی چونکہ قرآن نازل ہوا تو اس وقت مخصوص لوگوں کا ذکر کر دیا، ان میں سے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، عتبہ، شیبہ اور ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے کافر لوگ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے، اور کتنے صحابہ تھے جو وہ کافر تھے اور بعد میں ایمان لے آئے، سارے کے سارے یہ ایسے جہل تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں میں، عمر، یہ سب ایمان لائے تھے، کافر تھے وہ، انہیں کو ڈرایا تو اللہ نے ان کو فائدہ دے دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ مخصوص لوگ ہیں، وہ کسی کے علم میں نہیں۔ یہاں سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، تو پھر نبی کہہ سکتے تھے یا اللہ میرا ڈرانے کا فائدہ نہیں تو میں ڈراؤں کیوں، میں پھر محنت کیوں ضائع کروں؟ اللہ نے کہا نہیں، ایمان جس کو دینا ہے وہ میرا کام ہے، آپ کا کام جو ہے تبلیغ ہے، اس کو کوئی ایمان لائے یا نہ لائے تجھے ثواب مل جائے گا، اس کا تجھے اجر ملے گا اس کا، تیرا کام ہے تو وہ کام کرنا ہے، اور تیرے کام کا تجھے اجر ملنا ہے، آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تیری ذمہ داری نہیں۔ اور یہ بھی نہیں اللہ نے مطلب بتا دیا کہ کون کافر ہے۔ ایک تو یہ معنی ہوگا کہ جو اللہ کے علم میں ہے، نبی کو بھی علم نہیں ہے کہ کس نے ایمان لانا ہے، کس نے ایمان نہیں لانا، تو ولی کو بھی کہاں علم آ جائے گا؟ یہ اللہ کے علم میں ہے، کسی کو علم نہیں کہ کون ایمان لائے گا۔ اب دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں اور کتنی نصیحتیں کر رہے ہیں، جاؤ جا کر بات نرم کرنا، اور جو ہے دلائل سے کرنا، وہ کچھ کہے گا تو برداشت کرنا، کچھ سننا ان کی، اس کی بھی اپنی بھی بدعوت دینا، یہ سارا کچھ چلا۔ پھر وہ آدمی جو انہیں مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے اس کے پاس بھیج رہے ہیں، تو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ تو مجھے مارنے کے، اللہ کہتے کہ یہ کام نہیں وہ کر سکے گا، یہ میں نہیں کرنے دوں گا، جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوتا کہ اس نے ایمان نہیں لانا، تو وہ اللہ کو کہہ نہ دیتے کہ یا اللہ اس نے جب ایمان نہیں لانا تو مجھے کیوں بھیج رہا ہے؟ کتنی واضح دلیل ہے کہ موسیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، انہیں جا کر نرمی سے بات کرنا، تم نے اس کے مخالف بات کرنی ہے، وہ ابھرے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، اور اس کو غصہ آئے گا، سب کچھ آئے گا، تم نے برداشت کرنا ہے۔ اور ان کو کہا جاتا ہے لعلہ یتذکر و یخشیٰ، ہو سکتا ہے وہ ڈرے، ان کو تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کو علم ہوتا موسیٰ اور ان کو تو وہ کہہ نہ دیتے۔ اس کا معنی ہے نبی اکرم کو بھی علم ہوتا کہ کس نے ایمان نہیں لانا، کس نے لانا، تو اس کو کبھی دعوت نہ دیتے، انہی کو دیتے جو ماننے والے تھے، لیکن آپ سب کو دیتے رہے۔ ان کے پاس آئے تھے، ابو طالب کے لیے نبی اکرم نے کتنی محنت کی تھی، نہیں پتا تھا کہ ایمان نہیں لائے گا، پھر اللہ نے کہہ دیا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ قرآن ہے میرے بھائی، اس سے اپنا عقیدہ بھی بناؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مخصوص لوگ تھے نبی اکرم کے دور میں۔ دوسرا معنی اس کا کفروا کے ساتھ اشارہ ہے، پیچھے مومنوں کے 6 وصف ذکر کیے،
جو ماننے والے ہیں، متقی ہیں، ہدایت پہ ہیں، کامیاب ہیں، ان کے اوصاف آپ نے پڑھے کہ 6 تھے۔ ایمان کچھ ان کے عقیدہ تھا، کچھ ان کے اعمال تھے، ہاں جی۔ لیکن ان میں سے، ان 6 وصفوں میں سے کسی کا کوئی انکار کر دے گا تو ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ جو منکر ہو جائے بات کا تو منکر کو تو نہیں سمجھایا جا سکتا، باقی میں نے ماننا ہی نہیں ہے، کس کی مرضی تو بات کہہ دے، میں نے نہیں ماننا، تو اس کے لیے جو ہے ہدایت نبی کی بھی کامیاب نہیں۔ جو مانے گا نہیں تو اس کو پھر ڈرانا یا نہ ڈرانا فائدہ کیا، اس کو نہ مانے۔ لیکن یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ کس نے ماننا ہے کس نے نہیں ماننا، یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ ہے عالم الغیب۔ اور نبی کو جتنا دے دے گا اس کا پتہ ہے، جتنا نہیں دے گا نہیں پتہ۔ اور یہ نبی کی توہین نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ اور اگر کہیں کہ نبی بھی اسی طرح جس طرح اللہ ہے تو یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کی توہین ہے کہ اس کے ہم نے برابر کر دیا اللہ کے، حالانکہ اللہ کا برابر کوئی ہے نہیں، خالق ہے وہ، یہ مخلوق ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے عقیدے میں۔ یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو کسی وصف میں کر دیا جائے۔ اللہ کی برابری کرنے والا سورہ قل ہو اللہ پڑھو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو، وضاحت اس میں کہ اللہ کی جو ہے نہ پیدا ہوا اس سے کوئی، نہ اس کا وہ کسی سے پیدا ہوا، اس کا کوئی شریک بھی نہیں، اس کی برابری والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ مختار ہے، وہ ساری کائنات کا جو مالک ہے، وہ جب کوئی بھی نہ تھا تب بھی تھا، جب سارے چلے جائیں گے تب بھی وہ ہوگا، تو یہ مخلوق کے لیے تو نہیں ہے۔ اپنے اس عقیدوں کو رکھنے کے لیے ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں، ایک عقیدہ بن جائے نا کہ یہ ہے عقیدہ تو پھر اس کے لیے ہم پوری زندگی کوشش کرتے رہیں گے، اس کو مواد بھی مل جائے گا، اس کی سوچ بھی ادھر لگ جائے گی جتنا بندہ سوچے۔ لیکن یہ قرآن پاک ہے، یہ ہمیں راستہ دیتا ہے، یہ ہماری جو نوک پلک درست کرتا ہے۔ یہاں ذکر کر دیا، یہ بات سمجھ آ گئی نا، انا بے شک وہ لوگ جو کفروں کے 2 معنی میں نے کیے ہیں۔ ایک تو وہ تخصیص جن کی جو اللہ نے ان کے دلوں میں خاتم اللہ ہو آگے جا کر کہا کہ یہ دوسری آیت میں بھی کچھ تذکرہ ہے اس کا، وہ نتیجہ ہے۔ پہلی آیت میں ان کے بارے میں کہ ان کے دلوں پر مور لگا دی اللہ نے، اب کسی کو کوئی پتہ نہیں کس پر مور لگائی، لگانے والے کو پتہ ہے، جس کو لگی اس کو بھی نہیں پتہ، اس کو اللہ کے علم میں ہے کہ کس کے دل میں مور لگی کس کے نہیں۔ کوئی علیحدہ تو نہیں نبی اکرم نے کر دیے تھے اللہ نے کہ نبی ان کو تو نواز کرنا ہے ان کو نہیں کرنا، آپ تو سارے مکے والوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کہا لِتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تو سارے جہان کے لیے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، تو ان کی تخصیص نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ نبی کو کہا کہ تم دعوت دو، کوئی مانے نہ مانے یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ حساب لینا اللہ کا کام، اور جس کو ہدایت دینا وہ بھی اللہ کا کام ہے۔ اللہ جانتا ہے دلوں کے راز، تو دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کے بارے میں۔ بے شک وہ لوگ جو منکر ہیں مطلق، یا جو اللہ نے پیچھے ذکر کی ہیں خوبی ہیں مومنوں کی، ان میں سے کسی کا انکار کر دیں تو ان کو جو ہے اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ سوا ان پھر برابر ہے ان پر، انذرتہم، یہ استفہام ہے، حمزہ 2 حمزے ہیں، ایک تو انذرا کا اپنا ہے، ایک اس کے ساتھ استفہام ہے، استفہام انکاری ہے یہاں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک استفہام ہوتا ہے سوال کے لیے، سوالیہ، تو یہ استفہام انکاری ہے، اور بعد میں استفہام کو برائے تسویہ برابری کے لیے کہا ہے، تو وہ سواؤن کا لفظ موجود ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ سواؤن علیہم، برابر ہے ان پر، یہاں ان پر کہا ہے، تجھ پر نہیں کہا، یہ بھی بات نہیں، تیرے لیے برابر نہیں ہے، برابر ان پر ہے کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا ایک جیسا ہے۔
اور تیری ہے ڈرانا دعوت دینا، تیرا دعوت دینا نہیں برابر، ان پر برابر ہے، تجھ پر نہیں کہا برابر۔ بھائی کو نہیں کہا کہ تیرے لیے برابر ہے ڈرانا نہ ڈرانا، نہیں، ان کے لیے برابر ہے تیرا ڈرانا نہ ڈرانا، تیرے ڈرانے کا تجھے ثواب ملنا ہے جی۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ان پر برابر ہے، تو ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے ان کو، وہ لا یؤمنون ہے، اور اس سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں وہ کل کو بتاؤں۔